ایک اور عمل وضو کے بعد ہم کو ملتا ہے، وہ یہ کہ جب وضو سے آدمی فارغ ہو جائے تو اس کے بعد ایک چلو پانی لے کر جو ازار کی جگہ ہوتی ہے تو شرمگاہ سے قریب کا جو حصہ ہے ازار پر ڈال دے، اور بعض علماء نے کہا کہ اندر ڈال دے، کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے، لیکن زیادہ راجح قول اس کا یہی ہے کہ ازار پر ڈال دیا جائے، اس لیے کہ اہل علم جو اس حدیث کی تشریح کی ہے وہ یہی بات بتائی ہے۔ تو پانی لے کر آدمی اس جگہ ڈال دے، وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو قطرے رہ گئے نہیں رہ گئے، اکثر اس طرح کا شبہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ تو کہیں نہیں نکلا، تو یہ جو وسوسہ ہوتا ہے تو یہ وسوسہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ عمل بھی ہم کو ملتا ہے۔ حکم ابن سفیان الثقفی فرماتے ہیں کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، ثم اخذ کفا من ماء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کف چلو بھر پانی لیا، فنضح به فرجہ، تو اپنی یہاں پر شرمگاہ کی جگہ پر اس کو پانی کو ایک چلو بھر کے اس طرح سے ڈال دیا۔ تو یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو وسوسہ ہوتا ہے، یہ عموماً سب کے لیے ہے، تو یہ بھی چیز ہے جس سے وسوسہ پیشاب کے بعد کا آدمی کا کم ہو جاتا ہے۔ عام طور سے لوگوں کو جن کو وسوسہ ہوتا ہے ان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے جس سے وسوسہ دفع ہو جاتا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس عمل کا پیشاب کے بعد کرنا بھی واضح اس روایت سے ہوتا ہے جو دوسری روایت آئی ہے۔ سفیان ابن حکم الثقفی یا حکم ابن سفیان الثقفی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال یتوضأ وینتضح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب سے فراغت کرتے تو وینتضح، آپ کیا کرتے، نضح به فرجہ، پانی لے کر چلو بھر آپ یہاں ڈال دیتے تھے اپنے ازار پر یا تہبند پر یا جبہ یا جو بھی پہنا ہے اس کے اوپر جو شرمگاہ کی جگہ ہے وہاں پر آپ ازار پر ڈال دیتے تھے، تو یہ پیشاب کے بعد کا عمل ہے، یہ اس حدیث سے واضح ہوتا تھا۔ اس کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، اس سے پہلے کی بھی روایت صحیح تھی۔